الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نماز شریعت کے اعمال میں وہ اہم مقام رکھتی ہے جو کسی اور دوسرے عمل کو حاصل نہیں۔ قرآن و حدیث کے بے شمار فرامین اس سے بھرے ہوئے ہیں، مگر افسوس ہے اس قوم پر کہ آج ہماری قوم نمازوں سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحتاً جماعت چھوڑنے والوں پر شدت غضب کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ میرے عزیز دوستو، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ اگر ہم نماز با جماعت ادا نہیں کرتے تو ہمارے لیے اتنی بڑی وعید ہے کہ ہمارے گھروں کو آگ لگانے کا حکم ہے۔ تو عزیزان محترم، جو حضرات اکثر نماز ہی نہیں پڑھتے یا چند دن پڑھتے ہیں، 2 دن پڑھتے ہیں، 4 دن پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ قرآن مقدس میں نماز سے روح گردانی کرنے والوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے کہ منافقین ہی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ گویا نماز میں سستی کرنا یہ منافقت کی علامت ہے، اور نماز سے اعراض کرنا میرے عزیز دوستو کس کی یہ علامت بن سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم نماز سے دور رہے، نماز میں ہم نے سستی کی، نماز سے ہم نے منہ موڑ لیا، تو یاد رکھو یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور منافق اسے کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں سب سے بدتر عذاب جس کو دیا جائے گا وہ منافق کو دیا جائے گا۔ لہٰذا نماز میں سستی کرنا جو ہے یہ منافقت کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نماز کی پابندی کریں۔ میدان محشر میں جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے، تو قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے، وہ جواب دیں گے۔ قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں جو ہے جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ نے اتنی بہترین زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندگی یہ اللہ کا بہترین تحفہ ہے، لہٰذا اس تحفے کو غنیمت سمجھو۔ جس طرح ہم زندگی کے دیگر کام کرتے ہیں، اسی طرح نماز کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کل بروز محشر جو ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور ہمیں بھی جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ لہٰذا میں دوستوں اور احبابوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔